بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک اہم اور انتہائی حساس موضوع کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ آخر اس میں حقائق کیا ہیں اور آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات پر اس طرح کے شکوک و شبہات قائم ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی۔ وہ اس قدر رنجیدہ ہو چکے تھے کہ فرتے جذبات میں بھول گئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو تمام صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر وہ کل کسی جنگ میں مار دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے آج پہلی بار یہ آیت سنی ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدمہ کم ہونے لگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں کھودی جائے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا نبی اس جگہ پر دفن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا میں اپنی پسندیدہ جگہ پر موت دیتا ہے اور وہ وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو کھودا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی، اور سوموار، منگل اور بدھ 3 دن تک لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا رہا، جس میں مردوں اور عورتوں نے الگ الگ انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا۔ محترم ناظرین، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف مکاتب فکر مختلف متصادم رائے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر اس طرح کے غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ اس واقعہ کو اور صورتحال کو واضح کرنے سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی حضرت عمر فاروق جن کو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کر کے مشرف با اسلام کروایا اور مومنین میں شامل کروایا، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شرکت کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرتے جذبات سے اپنی تلوار نکال لی اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اب یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قیاس کرتے تھے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس لوٹ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی پیش گوئیوں میں سے بہت سی پوری ہونی باقی تھیں،
جن میں روم کی فتح سرفہرست تھی، جس میں ایران کو فتح کرنا ابھی باقی تھا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے پاؤں پر سانپ سے ڈسوایا، کیا ایسا ممکن تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ ہوتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ امامت کے مصلی پر کھڑا کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے ہوں گے؟ آخر ایسی کیا وجوہات، کیا عوامل تھے جن کی بنا پر اس قدر نازک اور حساس غلط فہمیاں مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئیں کہ آج تک جن کی باز گشت سنائی دیتی ہے؟ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں اس اہم اور حساس واقعہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پیش آیا، جس کی وجہ سے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں یہ چامگوئیاں اور غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی۔ محترم ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد قبیلہ ثقیفہ بنی سعدہ، جو کہ انصار صحابہ کرام علیہم اجمعین کا قبیلہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اپنے قبیلہ بنی سعدہ میں ایک اجتماع طلب کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا ان کے خلیفہ کو چننے کے لیے مشاورت شروع کی۔ ادھر دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار تھا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے ارد گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیج رہے تھے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے لیے بیعت ہونے جا رہی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے اٹھے اور انصار قبیلہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ محترم ساتھی، یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور ثقیفہ بنی سعدہ انصار قبیلہ تھا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے اٹھ کر ثقیفہ بنی سعد کی جانب اس لیے گئے کہ اگر وہ وہاں پر نہ پہنچے اور ثقیفہ بنی سعد میں لوگوں نے انصار صحابہ میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا تو قریش اور انصار کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی طویل عداوت اور دشمنی جنم لے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی یہ کمائی ہوئی دولت یعنی صحابہ کرام آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین امت کے وسیع تر مفاد میں ثقیفہ بنی سعد میں پہنچے۔ راستے میں جاتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر تیار کی تھی کہ جس سے میں انصار صحابہ کرام کو خلافت نہ لینے سے باز رکھ سکوں اور ان کو قریش کی فضیلت اور اہمیت بتاؤں اور ان کو حالات کے نازک ہونے کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ کروں۔ لیکن جب وہ وہاں جا کر تقریر کرنے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہیں اور وہ فرط جذبات میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیں گے جس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے خود وہاں پر تقریر شروع کی، اور انہوں نے بنی سعدہ کے صحابہ کرام کو اس طریقے سے حالات کی حساسیت سے اور معاملے کی حساسیت سے آگاہ کیا اور ان کو قریش میں خلافت رہنے پر قائل کیا کہ شاید میں بھی ایسا بیان نہ کر پاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے انصار صحابہ، وہ تم ہی تو ہو جن کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے وزیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ چنانچہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ خلافت قبیلہ قریش میں رہے گی اور تم لوگ ان کے وزیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کرو گے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے وہاں پر گواہی دی کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس عمر فاروق اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن کر اس کی بیعت کر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری یا ابو درداء کی بیعت کرے، اور آپ فرماتے تھے کہ کاش میں تلوار سے 2 ٹکڑے ہو جاتا اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مجھے ترجیح دی جاتی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کو اسلام کا پہلا خلیفہ چن لیا۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مقدس ہستیوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ شکوک و شبہات کیوں جنم لیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ امام بخاری کے مطابق 3 دن تک جاری رہا۔ محترم ناظرین، اس بات پر تمام ائمہ اور تمام احادیث کے راویوں کا اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے والی فہرست میں سب سے اوپر تھے، یعنی ان دونوں ہستیوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا۔ ان کی نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد باقی صحابہ کرام اجمعین نے فرداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا، اور اسی دوران جب ثقیفہ بنی سعدہ والا معاملہ سر اٹھانے لگا تو یہ تینوں صحابہ کرام وہاں پر معاملے کو سلجھانے کے لیے پہنچے تاکہ امت کے درمیان اختلافات جنم نہ لیں، اور اس وقت کے مسلمان خاص طور پر قریش اور قبیلہ بنی سعدہ کے درمیان عداوت اور دشمنی نہ شروع ہو، اور مسلمانوں کی خلافت کا معاملہ احسن طریقے کے ساتھ سلجھایا جا سکے۔ زیادہ تر اہل تشیع کی طرف سے یہ موقف پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام علیہ اجمعین خلافت کے لالچی تھی، اور یہ صرف خلافت کی بیعت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو اور جنازے کو چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر زبردستی سے خلافت کی بیعت تمام صحابہ کرام سے لے لی گئی، جبکہ تمام سلاسل کے بزرگوں ائمہ فقہا اور مفسرین اس بارے میں اہل تشیع کی اس روایت کو کاذب اور ضعیف قرار دیتے ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور اہل تشیع کا یہ موقف درست ہے کہ بنی سعدہ میں ہونے والے اس مباحثے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک نہ کیا گیا۔ اس کا جواب اہل علم یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ ہنگامی بنیادوں پر بلائی گئی ایک میٹنگ تھی جس میں یہ دونوں صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی افراتفری میں مسلمانوں کو ایک فتنے سے بچانے کے لیے پہنچے، لیکن انہوں نے خلافت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سب سے زیادہ محترم اور رتبے والی ہستی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کا شکوہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، یاد رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، جس کو اہل تشیع حضرت علی کی ناراضگی ابو بکر صدیق کی نااہلی قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت محمد کی تیمارداری میں مصروف تھے کیونکہ وہ شدید علیل تھیں، اور جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا، اور جب وہ گھر آئے تو حضرت علی نے کہا کہ ہمیں آپ کے اس مرتبے پر اور فضیلت پر کوئی اعتراض نہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اہل بیت کا فرد ہونے کے ناطے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق نہ تھا کہ خلافت کی مشاورت میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا، جس کے جواب میں ابو بکر صدیق رونے لگے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کی بیعت کروں گا، اور یوں پورے 6 ماہ بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کی۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔